مجھے سب کچھ یاد ہے سلطان، علی بن سفیان نے کہا۔ اس قدر مارکہ آرائیوں اور قتل و غارت کے بعد توقع تھی کہ مصری راہ راست پر آ جائیں گے، مگر ایک غدار مرتا ہے تو ایک اور اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ غدار کمزور خلافت کی پیداوار ہوتے ہیں۔ اگر فاطمی خلافت حرم میں گم نہ ہو جاتی تو آج آپ صلیبوں سے یورپ میں لڑ رہے ہوتے، مگر ہمارے غدار بھائی انہیں سلطنت اسلامیہ سے باہر نہیں جانے دے رہے۔ جب بادشاہ عیش و عشرت میں پڑ جائیں تو رعایا میں کچھ لوگ بادشاہی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ وہ کفار سے طاقت اور مدد حاصل کرتے ہیں۔ ایمان فروشی میں وہ اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ کفار کے عزائم اور اپنی بیٹیوں کی عصمتوں تک کو بھلا دیتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ انہی لوگوں سے ڈر آتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، اللہ نہ کرے اسلام کا نام جب بھی ڈوبا مسلمانوں کے ہاتھوں ہی ڈوبے گا۔ ہماری تاریخ غداروں کی تاریخ بنتی جا رہی ہے۔ یہ رجحان بتا رہا ہے کہ ایک روز مسلمان جو برائے نام مسلمان ہوں گے اپنی سرزمین کفار کے حوالے کر دیں گے۔ اگر اسلام کہیں زندہ رہا تو وہاں مسجدیں کم اور کعبہ خانے زیادہ ہوں گے۔ ہماری بیٹیاں صلیبوں کی طرح بال چھوڑ کر بے حیا ہو جائیں گی۔ کفار انہیں اسی راستے پر ڈال رہے ہیں، بلکہ ڈال چکے ہیں۔ اب مصر سے پھر وہی طوفان اٹھ رہا ہے۔ علی، تم اپنے محکمے کو اور مضبوط اور وسیع کر لو۔ میں نے اپنے رفیقوں سے کہہ دیا ہے کہ دشمن کے علاقوں میں جا کر شب خون ماریں اور خبریں لانے کے لیے تنومند اور ذہین نوجوانوں کا انتخاب کرو۔ صلیبی اس محاذ کو مضبوط اور پر اثر بنا رہے ہیں۔ تم فوری طور پر جاسوسی جنگ کے لیے تیار کرو۔ فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ سمندر سے کئی ایک صلیبی بچ کر نکلے ہیں۔ ان میں زیادہ تر زخمی ہیں، اور جو زخمی نہیں وہ کئی دن سمندر میں ڈوبنے اور تیرنے کی وجہ سے زخمیوں سے بدتر ہیں۔ ان سب کا علاج معالجہ ہو رہا ہے۔ میں نے سب کو دیکھا ہے۔ تم بھی انہیں دیکھ لو اور اپنی ضرورت کے مطابق ان سے معلومات حاصل کر لو۔ صلاح الدین ایوبی کو دربان کو بلا کر ناشتے کے لیے کہا اور علی بن سفیان سے کہا، کل کچھ زخمی اور اچھی بلی لڑکیاں میرے سامنے لائی گئی تھیں۔ 6 تو سمندر سے نکلے ہوئے قیدی ہیں۔ ان میں ایک پر مجھے شک ہے کہ وہ سپاہی نہیں، رتبے اور عہدے والا آدمی ہے۔ سب سے پہلے اسے ملو۔ 5 تاجر 7 عیسائی لڑکیوں کو ساتھ لائے تھے۔ اس نے علی بن سفیان کو لڑکیوں کے متعلق وہی کچھ بتایا جو تاجروں نے بتایا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں نے لڑکیوں کو دراصل حراست میں لیا ہے، لیکن انہیں بتایا نہیں کہ میں انہیں پناہ میں لے رہا ہوں۔ لڑکیوں کا یہ کہنا کہ وہ غریب گھرانوں کی لڑکیاں ہیں، اور پھر ان کا یہ بیان کہ انہیں ایک جلتے جہاز میں سے کشتی میں بٹھا کر سمندر میں اتارا گیا اور کشتی انہیں ساحل پر لے آئی، مجھے شکوک میں ڈال رہا ہے۔ میں نے انہیں الگ خیمے میں رکھا ہے اور سنتری کھڑا کر دیا ہے۔ تم ناشتے کے فوراً بعد اس قیدی اور ان لڑکیوں کو دیکھو۔ آخر میں صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا، کل دن کے وقت ساحل پر ٹہلتے ہوئے مجھ پر ایک تیر چلایا گیا جو میرے پاؤں کے درمیان ریت میں لگا۔ اس نے تیر علی بن سفیان کو دے کر کہا، علاقہ چٹانی تھا۔ محافظ تلاش اور تعاقب کے لیے بہت دوڑے، مگر انہیں کوئی تیر انداز نظر نہیں آیا۔ اس علاقے سے انہیں یہ 5 تاجر ملے ہیں جنہیں محافظ میرے پاس لے آئے۔ انہوں نے یہ 7 لڑکیاں بھی میرے حوالے کی اور چلے گئے۔ علی بن سفیان نے حیرت سے کہا، اور وہ چلے گئے؟ آپ نے انہیں جانے کی اجازت دے دی؟ محافظوں نے ان کے سامان کی تلاشی لی تھی؟ سلطان ایوبی نے کہا، ان سے ایسی کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی جس سے ان پر شک ہوتا۔ علی بن سفیان تیر کو غور سے دیکھتا رہا اور بولا، سلطان اور سراغ کی نظر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے ان تاجروں کو پکڑنے کی کوشش کروں گا۔ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے باہر نکلا تو دربان نے اسے کہا، یہ کماندار اطلاع لایا ہے کہ کل 7 عیسائی لڑکیاں قید میں آئی تھیں، ان میں سے ایک لاپتہ ہے۔ کیا سلطان کو یہ اطلاع دینا ضروری ہے؟ یہ کوئی اہم واقعہ تو نہیں ہے کہ سلطان کو پریشان کیا جائے۔ علی بن سفیان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کماندار جو اطلاع دینے آیا تھا، اس نے علی بن سفیان کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، ایک عیسائی لڑکی کا لاپتہ ہونا تو اتنا اہم واقعہ نہیں، مگر اہم یہ ہے کہ فخر المصری نام کا کماندار بھی رات سے لاپتہ ہے۔ رات کے سنتریوں نے بتایا ہے کہ وہ لڑکیوں کے خیمے تک گیا تھا، وہاں سے زخمیوں کے خیموں کی طرف گیا اور پھر کہیں نظر نہیں آیا۔ رات وہ گشت پر نکلا تھا۔ علی بن سفیان نے ذرا سوچ کر کہا، یہ اطلاع سلطان تک ابھی نہ جائے، رات کے اس وقت کے تمام سنتریوں کو اکٹھا کرو جب فخر گشت پر نکلا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے محافظ دستے کے کماندار سے کہا، کل سلطان کے ساتھ جو محافظ ساحل تک گئے تھے انہیں لاؤ۔ وہ وہیں تھے۔ چاروں سامنے آ گئے تو علی بن سفیان نے انہیں کہا، کل جہاں تم نے تاجروں اور لڑکیوں کو دیکھا تھا وہاں فوراً پہنچو۔ اگر وہ تاجر ابھی تک وہیں ہیں تو انہیں حراست میں لے لو اور وہیں میرا انتظار کرو، اور اگر جا چکے ہوں تو فوراً واپس آؤ۔ محافظ روانہ ہو گئے تو علی بن سفیان لڑکیوں کے خیمے تک گیا۔ 6 لڑکیاں باہر بیٹھی تھیں اور سنتری کھڑا تھا۔
علی نے لڑکیوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے عربی زبان میں پوچھا، ساتویں لڑکی کہاں ہے؟ لڑکیوں نے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھا اور سر ہلائے۔ علی بن سفیان نے کہا، تم سب ہماری زبان سمجھتی ہو؟ لڑکیاں اسے حیران سا ہو کر دیکھ رہی تھیں۔ علی ان کے چہروں اور ڈیل ڈول سے شک میں پڑ گیا تھا۔ وہ لڑکیوں کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا اور عربی زبان میں کہا، ان لڑکیوں کے کپڑے اتار کر ننگا کر دو اور 12 وحشی قسم کے سپاہی بلاؤ۔ تمام لڑکیاں بدک کر پیچھے کو مڑیں۔ 2-3 نے بیک وقت بولنا شروع کر دیا۔ وہ عربی زبان بول رہی تھیں۔ لڑکیوں کے ساتھ تم ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ ایک نے کہا، ہم نے تمہارے خلاف نہیں لڑیں۔ علی بن سفیان کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گا۔ تم نے جس طرح ایک ہی دھمکی سے عربی بولنی شروع کر دی ہے، اب بغیر کسی دھمکی کے یہ بتاؤ کہ ساتویں لڑکی کہاں ہے؟ سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ علی نے اس میں سے اس کا سوال کا جواب لے کر رہوں گا۔ تم نے سلطان پر ظاہر کیا ہے کہ تم ہماری زبان نہیں جانتی۔ اب تم ہماری زبان اچھی طرح ہماری طرح بول رہی ہو، کیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اس نے سنتری سے کہا، انہیں خیمے کے اندر بٹھا دو۔ رات کے سنتری آ گئے۔ فخر المصری کی گشت کے وقت کے سنتریوں سے علی بن سفیان نے پوچھ گچھ کی۔ آخر لڑکیوں کے خیموں والے سنتری نے بتایا کہ فخر رات اسے یہاں کھڑا کر کے زخمیوں کے خیموں کی طرف گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اس کی آواز سنائی دی، کون ہو تم؟ نیچے آؤ۔ سنتری نے ادھر دیکھا تو اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ سامنے مٹی کے ٹیلے پر اسے ایک آدمی کا سایہ سا نظر آیا اور وہ سایہ وہیں غائب ہو گیا۔ علی بن سفیان فوراً وہاں پہنچا۔ یہ ٹیلا ساحل کے قریب تھا۔ اس کی مٹی ریتلی تھی۔ ایک جگہ سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہاں پر کوئی اوپر گیا ہے۔ وہاں زمین پر 2 قسم کے پاؤں کے نشان تھے۔ ایک نشان تو مرد کا تھا جس نے فوجیوں والا جوتا پہن رکھا تھا، دوسرا نشان چھوٹے جوتے کا تھا اور زنانہ لگتا تھا۔ زمین کچی اور ریتلی تھی۔ زنانہ نشان جدھر سے آیا تھا، علی بن سفیان ادھر کو چل پڑا۔ یہ نشان اسے اس خیمے تک لے گیا جہاں موبی روبن سے ملی تھی۔ اس نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور اندر چلا گیا۔ اس کی چہرہ شناس نگاہوں نے زخمی قیدیوں کو دیکھا، سب کے چہرے جانچے۔ روبن بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے علی بن سفیان کو دیکھا اور فوراً ہی کرانے لگا جیسے اسے درد کا اچانک دورہ پڑا ہو۔ علی نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور خیمے سے باہر لے گیا۔ اس سے پوچھا، رات کو ایک قیدی لڑکی اس کے خیمے میں آئی تھی، کیوں آئی تھی؟ روبن نے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جن میں حیرت تھی اور ایسا ہی تاثر تھا جیسے وہ کچھ سمجھا ہی نہ ہو۔ علی بن سفیان نے اسے آہستہ سے کہا، تم میری زبان سمجھتے ہو دوست؟ میں تمہاری زبان سمجھتا ہوں، بول سکتا ہوں، لیکن تمہیں میری زبان میں جواب دینا ہوگا۔ روبن اس کا منہ دیکھتا رہا۔ علی نے سنتری سے کہا، اسے خیمے سے باہر رکھو۔ علی بن سفیان خیمے کے اندر چلا گیا اور قیدیوں سے ان کی زبان میں پوچھا، رات کو لڑکی اس خیمے میں کتنی دیر رہی تھی؟ اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالو۔ سب چپ چاپ رہے، مگر ایک اور دھمکی سے ایک زخمی نے بتایا کہ لڑکی خیمے میں آئی تھی اور رابن کے پاس بیٹھی یا لیٹی رہی تھی۔ یہ زخمی سمندر میں جلتے جہاز سے کودا تھا۔ اس نے آگ کا بھی اور پانی کا بھی قہر دیکھا تھا۔ وہ اتنا زخمی نہیں تھا جتنا خوف زدہ تھا۔ وہ کسی اور مصیبت میں پڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے یہ معلوم نہیں کہ رابن اور لڑکی کے درمیان کیا باتیں ہوئیں اور لڑکی کون تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ رابن کا عہدہ کیا ہے۔ وہ اس کے صرف نام سے واقف تھا۔ اس نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ رابن اس کیمپ میں آنے تک بالکل تندرست تھا۔ یہاں آ کر وہ اس طرح کرانے لگا جیسے اسے اچانک کسی بیماری کا دورہ پڑ گیا ہو۔ علی بن سفیان ایک محافظ کی رہنمائی میں ان 5 آدمیوں کو دیکھنے چلا گیا جو تاجروں کے بحروب میں کچھ دور خیمہ زن تھے۔ محافظوں نے انہیں الگ بٹھا رکھا تھا۔ علی کو انہوں نے پہلی اطلاع یہ دی کہ ان کے پاس کل 2 اونٹ تھے مگر آج ایک ہی ہے۔ یہی اشارہ کافی تھا۔ وہ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے کہ دوسرا اونٹ کہاں ہے۔ دوسرے اونٹ کے پاؤں کے نشان مل گئے۔ علی بن سفیان نے انہیں کہا، تمہارا جرم معمولی چوری چمکاری کا نہیں ہے، تم ایک پوری سلطنت اور اس کے تمام تر آبادی کے لیے خطرہ ہو، اس لیے تم پر ذرا برابر بھی رحم نہیں کروں گا۔ کیا تم تاجر ہو؟ ہاں، سب نے سر ہلا کر کہا، ہم سب تاجر ہیں جناب، ہم بے گناہ ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، اپنے ہاتھوں کی الٹی طرف میرے سامنے کرو۔ 5 نے ہاتھ الٹے کر دیے۔ علی نے سب کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیانی جگہ کو دیکھا اور ایک آدمی کو کلائی سے پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ اسے کہا، کمان اور ترکش کہاں چھپا رکھی ہے؟ اس آدمی نے معصوم بننے کی بہت کوشش کی۔ علی نے سلطان ایوبی کے ایک محافظ کو اپنے بلا کر اس کے بائیں ہاتھ کی الٹی طرف اسے دکھائی۔ اس کے انگوٹھے کی الٹی طرف جہاں انگوٹھا ہتھیلی کے ساتھ ملتا ہے، یعنی جہاں جوڑ ہوتا ہے، وہاں ایک نشان تھا۔ ایسا نشان اس آدمی کے انگوٹھے کے جوڑ پر بھی تھا۔ علی نے اسے اپنے محافظ کے متعلق بتایا، یہ سلطان کا بہترین تیر انداز ہے اور یہ نشان اس کا ثبوت ہے کہ یہ تیر انداز ہے۔ اس کے انگوٹھے کی الٹی طرف ایک مدھم سا نشان تھا، جیسے وہاں بار بار کوئی چیز رگڑ جاتی رہی ہو۔ یہ تیروں کے رگڑ کے نشان تھے۔ تیر دائیں ہاتھ کا پکڑا جاتا ہے
कमान बाएं हाथ से पकड़ी जाती है। तीर का अगला हिस्सा बाएं हाथ के अंगूठे पर होता है और जब तीर कमान से निकलता है तो अंगूठे पर रगड़ खा जाता है। ऐसा निशान हर एक तीर अंदाज के हाथ पर होता है। अली बिन सुफियान ने इसे कहा, इन 5 में तुम अकेले तीर अंदाज हो, कमान और तुर्कश कहाँ है? पांचों चुप रहे। अली ने इन 5 में से एक को पकड़ा, मुहाफिज़ को कहा कि इसको उस दरख्त के साथ बांध दो। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और कौन क्या है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। ये दास्तान ईमान फरोशों की सीरीज़ चल रही है, इसकी एपिसोड है, इसकी अगली एपिसोड कुछ देर में अपलोड की जाएगी। शुक्रिया।